عمر ایوب صاحب، شرح جو ترقی کی شرح ہے وہ 5.97%، یعنی یہ 6% رہی ہے۔ یاد ہے ہمیں کہ مشرف صاحب کے دور میں جب آپ وزیر تھے اس وقت بھی ہم نے 5.8% کا جو ہدف اچیو کیا تھا، لیکن موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ پائیدار یعنی سسٹینیبل اور انکلوزیو نہیں ہے، اس لیے عوام پہ اس کی جھلک نہیں نظر آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ الزام موجودہ حکومت کا درست ہے؟ یہ صرف نمبرز کی حد تک ہی ترقی ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موجودہ حکومت تو یہ کہتی رہتی ہے جی اس کا ابھی 5.97% کا مطلب ہے 6% گروتھ ریٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی گروتھ ریٹ آپ کی یا 6-7 سال رہے تو آپ کی اکانومی سائز میں ڈبل ہو جانی تھی، تقریباً آپ کی $700 ارب کی اکانومی ہو جانی تھی معیشت۔ اور موجودہ حکومت جو کہتی ہے کہ جی یہ پائیدار نہیں ہے، ان کے سر پہ تو کوئی اینٹ پہ لگے اور وہ اس وقت کہیں گے جی وہ اینٹ جو ہے وہ تو روئی تھی، تو ان کا تو یہ حال ہے۔ ان کا ابھی دیکھ لیں مس مینجمنٹ کا نیپرا چیئرمین نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے اپنا سارا دیا، انہوں نے کہا جی کیپیسٹی بھی موجود ہے، رینیویبل انرجی کی کیپیسٹی ہم نے ایڈ کی۔ ان کا ریٹ تھا رینیویبل انرجی سولر اور وینڈ کا تقریباً ₹24 فی یونٹ کا یہ ریٹ دیتے تھے، ہماری حکومت نے ₹3.5 فی یونٹ پہ کیا۔ اتنا فرق، اور سستی بجلی ہم نے لائی۔ 30,000 میگا واٹ سے زیادہ کی کیپیسٹی ایڈ ہو چکی ہے سسٹم میں، 32,000، اور یہ اس کو چلا ہی نہیں سکتے ہیں۔ مطلب ابھی ٹھیک ٹھاک گاڑی ہو اور ایک اناڑی کلینر ڈرائیور کو آپ بٹھا دیں سٹیئرنگ پہ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تو گاڑی کھائی میں جا کے پھینکنی ہے، انہوں نے وہی کی ہے۔ عمر ایوب صاحب یہ اناڑی تو نہیں ہے، ان کو تو 30-35 سال کا تجربہ ہے، آپ ان کو اناڑی کیسے گئے؟ اتنی وہ حکومتیں بھگتا چکے ہیں۔ بالکل میں اناڑی کہتا ہوں، ان کے طریقہ کار جو ہیں وہ اناڑیوں والے ہیں۔ انہوں نے کیا مطلب آپ کی پلاننگ جو ہے، بیسک پلاننگ، کامن سینس کی پلاننگ، فیول سپلائز کی، نہ گیس کی پاور پلانٹس کے لیے، نہ فیول آئل کی پلاننگ، نہ کوئلے کی پلاننگ، نہ ایل سیز کھل رہی ہیں، پیمنٹس کیپیسٹی کی یہ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ مس پلاننگ اور اناڑی توپ نہیں ہے اور کیا ہے؟ لیکن عمر صاحب ایک سوال یہ ہے جی عمر صاحب ایک سوال یہ ہے، دیکھیں جو مشرف صاحب کے دور میں 5.8% ہم نے اچیو کیا تھا، ہم نے یہ وٹنس کیا کہ لوگ بڑے خوشحال تھے۔ عام لوگ جو تھے ایون روٹی 5 سال تک $2 پہ رہی، $60 پہ رہا، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اس سب کے باوجود، اس ترقی کے باوجود لوگوں کی حالت پتلی ہوئی ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، قوت خرید سے باہر ہو رہی ہیں۔ یہ تفریق پھر کیوں ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، آپ ذہن میں دو چیزیں رکھیں۔ مشرف صاحب کے ٹائم پہ اس وقت میں منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنینس تھا، اس وقت اکانومی گرو کر رہی تھی۔ یہاں پہ بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں جو اکانومی ملی تھی، اور پھر اتفاق کے ساتھ وہ نون لیگ کی دور کی حکومت تھی، آپ کا اکانومی آپ کی بالکل تباہ و برباد تھی۔ اس تباہ و برباد اکانومی کو ہم نے اٹھایا اور گروتھ ریٹ آئی۔ ابھی میں سید الشریف سے ہی ڈرائیو کر کے آ رہا ہوں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں، کے پی میں دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں، ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں سیمنٹ کی گروتھ ریٹ، آپ کی سیمنٹ کی سیلز 16% منفی میں چلی گئی ہیں، نیگیٹو میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے دور میں پازیٹیو میں مثبت جا رہا تھا، سیلز بڑھ رہی تھی کمپنیز کی، کاروبار کا ریل پل چل رہا تھا، اور ابھی آ کے ان کا منفی میں ہو گیا۔ 2 مہینوں کے اندر انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ تو وجہ یہ ہے، آپ کسی بھی بزنس مین سے پوچھیں، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، اس کا فرق نظر آ رہا تھا، مارکیٹوں میں جا رہے تھے، اس کا فرق نظر آ رہا تھا۔ صرف میڈیا کا ایک پورشن واویلا کر رہا تھا، مائک لے کے پوری دنیا میں پھر رہے تھے کہ جی مہنگائی۔ ابھی کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز؟ مجھے بتا دیں وہ کدھر چلے گئے وہ اینکر جو سارا یہ واویلا کرتے تھے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی میں سعید الشریف میں تھا، یہی لوگ عام لوگ کہتے تھے کہ وہ بندے کدھر چلے گئے واویلا کرنے والے؟ عمر صاحب ٹکرائے تو سارے چپ ہو گئے۔ عمر صاحب، مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ساری انویسٹر کو متوجہ کیا صرف ریئل اسٹیٹ کی طرف یا بلڈرز کی طرف، سارے لوگ ریئل اسٹیٹ کی طرف چلے گئے اور باقی جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی ہی ترقی ہو رہی تھی تو وہ اچانک ایک ہفتے میں ہمارے آتے ہی وہ سارا کچھ غائب ہو گیا، لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گئی۔ اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو پھر یہ ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں سارا کچھ خراب کیسے ہو گیا؟ سسٹینیبل تو پھر نہیں ہوئی نا۔ مفتاح صاحب سے پوچھیں، آج جو انہوں نے رپورٹ دی ہے تو اس کو یہ پھر اس کو رد کر دینا۔ اس رپورٹ میں کیا ہے؟ آپ کا سروس سیکٹر جو ہے وہ 6.2% سے بڑا ہے،
اس پہ آپ ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج دیکھیں 5.4%، 10% آپ کا ہول سیل، آپ کا انفارمیشن اور کمیونیکیشن 11.9%، آپ کا فائنینشیل انشورنس ایکٹیویٹیز 5%، آپ کا پبلک ایڈمنسٹریشن سوشل سیکورٹیز آپ کا تقریباً 1 بڑا ہے، آپ کا جناب ہیومن ہیلتھ اینڈ سوشل ورک ایکٹیویٹیز 2.2%، ساری چیزیں آپ یہ سروسز سیکٹر میں دیکھیں، انڈسٹریل سیکٹر میں دیکھیں، مائننگ، کوئرنگ، یہ تقریباً آپ کا جناب یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے۔ عمر صاحب آپ مفتہ صاحب سے مناظرہ کرنے کو تیار ہیں ان سارے سٹیٹس پہ، ان فگرز پہ؟ اس کو یا تو وہ کریں کہ جی کوئی پی ایم ایل این کا بندہ کہے جی ہم لوگ اس کو ڈیبنک کرتے ہیں، ہم لوگ مانتے نہیں ہیں، تو پھر پریزنٹ کیوں کیا؟ یہ میں نے تو کوئی نہیں پریزنٹ کیا تھا، آج یہ مفتہ اسماعیل صاحب اور ان کی فائنینس ٹیم نے پریزنٹ کی ہیں۔ یا تو کہ ہم لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں۔ کیوں رد کرتے ہیں؟ ان فگرز کو ان کی حتی الوسع کوشش تھی کہ نیچے کریں۔ آپ اندازہ لگا لیں مینوفیکچرنگ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.5% سے بڑی ہے، آپ کی جناب والا اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ 9% سے بڑی ہے، آپ کی باقی انڈسٹریز جو ہے یہ الیکٹریسٹی، گیس اینڈ واٹر سپلائی انڈسٹری تقریباً 8% سے بڑی ہے، کنسٹرکشن آپ کی 3% سے بڑی ہے۔ اس کو پھر رد کریں، نہیں مانتے تو رد کریں۔ زراعت آپ کی بالکل ٹھیک ہے عمر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں۔ عمر صاحب ایک بریک لیتے ہیں مفتہ صاحب، وہ یقینی طور پہ آپ کا چیلنج ان تک پہنچ گیا ہوگا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے کچھ مزید بھی بات کریں گے۔ جو الزام آپ پہ ایک اور لگتا ہے کہ آپ بارودی سرنگیں بچا کر چلے گئے معیشت میں، اس کی حقیقت کیا؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر صاحب، شیخ رشید صاحب آپ کے کلیدی اتحادی، بلکہ آپ کے جلسوں میں جتنی پذیرائی آپ کے پارٹی لیڈران کو نہیں ملتی اتنی شیخ رشید صاحب کو مل جاتی تھی، اور وہ سٹیج پوری طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہائی جیک کا لفظ تو نہیں کہیں گے لیکن اس کو ابھار لیتے تھے۔ انہوں نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ جو بارودی سرنگیں ہیں، جو اپوزیشن کا موقف ہے، وہ بچھائی ہیں عمران خان نے، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ جو سازش والی بات ہے 4 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا ہمیں کہ حکومت جانے والی ہے۔ عمر صاحب، شیخ رشید صاحب کے مطابق یہ پورا پلان تھا، اور 10 روپے جو آپ نے بجلی کی قیمتیں کم کیں، اور یہی مطلب بطور پرائم منسٹر، بطور پولیٹیکل لیڈر ان کا مقصد یہی تھا کہ آنے والی جو بھی حکومت ہے اس کو ٹف ٹائم ملے۔ یہ تو اپوزیشن کے موقف کی تائید ہو رہی ہے جو بات اپوزیشن کر رہی ہے۔ عمر صاحب، میں جی آپ سے نہیں کرتا جی، ود ڈیو ریسپیکٹ، شیخ صاحب میرے لیے محترم ہے، ہمارے اتحادی بھی ہیں، اور میرا اور میرے والد صاحب کا شیخ صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے۔ شیخ صاحب کی آپ بات ہے غور سے سنیں، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے پرائسز گرائی تھی۔ پرائسز گرانا ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ پرائسز اس لیے گرائی کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل، ہم نے ڈویڈنڈ سے اور باقی جگہوں سے بجٹ کیے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے تیل کی قیمت اور گیس کی قیمت ہم نے کم کی تھی، ان کو کنٹرول کیا تھا۔ یہ جو اناڑی، میں پھر اناڑی کروں گا، اور ان کی بدنیتی تھی کہ آ کے انہوں نے جو ان کو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ کیا۔ ہمیں بھی آئی ایم ایف کرتا تھا، ہم لوگ کہتے تھے نہیں، میں جس وقت انرجی منسٹر تھا تو ہمیں بھی آئی ایم ایف آ کے کہتا تھا کہ جی بڑھائیں، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کرتے، اتنا ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ شروع دنوں میں ہمیں تقریباً یہ کہتے تھے کہ 3 روپے 65 پیسے فی یونٹ بڑھائیں، ہم نے 1 روپے 29 پیسے ہم نے بڑی مشکل سے بڑھایا، وہ بھی ہم نے کہا کہ جی نہیں کریں گے، بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون نے اکانومی کا بیڑا غرق کیا تھا، جہاں پہ شیخ صاحب بات کریں اس کی سازش کی۔ اچھا، جو دوسری بات عمر صاحب جی ہماری حکومت کے خلاف ہوئی ہے، اور وہ چیزیں آج سامنے آ رہی ہیں۔ یہی اپوزیشن، یہی بلاول بھٹو جب یہاں پہ آ کے اس نے مارچ کیا تھا، 4 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی، آ کے یہاں پہ اس نے اسپیچ کی۔ وہ دوسری بات ہے اس کی اسپیچ، باقی لوگ ساری چیزیں اپنا مہنگائی کے بارے میں جو یہ بات کر رہا تھا وہ چیز رہ گئی، اس کی جو کانپے ٹانگنے والی جملہ تھا وہ لوگوں کے ذہن میں آ گئی۔ دوسری بات یہ آپ سے میں گزارش کروں کہ یہ موجودہ حکومت جو یہ باتیں کرتی ہے کہ جی لوگوں کی خوشحالی کی، یہ ہم لوگ ابھی ایگریکلچرل ملک بھی ہیں، زرعی ملک بھی ہیں، انڈسٹریل بھی ہیں، سروسز بھی ہماری ہیں، یہ پوری آپ کی ڈائیورسفائڈ اکانومی ہے۔ زرعی شعبے میں جو آپ کی گروتھ ریٹ آتی ہے، جو زراعت بڑھتی ہے، وہ براہ راست آپ کے کاشتکاروں کو جاتی ہے۔ زرعی شعبہ آپ کا تقریباً آپ کا 4.4% سے بڑھا ہے، اس پہ 7% آپ کے کراپس آپ کے بڑھے ہیں، آپ کے اناج کی چیزیں بڑھی ہیں، براہ راست وہ فائدہ آپ کے کاشتکاروں کو اور ان کو ہوا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈز بڑھی ہیں،